الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، انہی کی لکڑیاں ہیں، سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ بعض درخت بھی ایسے ہیں، بانس کا درخت ہے، اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان سے آگ کو پیدا کر لیں۔ مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے۔ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، یہ ذرا نوٹ کیجئے یہاں پر، ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بے نہیں یہ جسم نہیں ہوں گے، اس جیسا جسم دیا جائے گا، مثل، یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا، اور اس کی بات جو توجیہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے، میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسل وہ مرتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا، وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے، اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں، جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی، بڑھاپے میں اور ہے، تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ مثلہم ہے، علی یخلق مثلہم، ان جیسے انسان پیدا کر دے۔ اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس ایک بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جا سکتی۔ اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی، تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا، جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بعین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے، یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا، اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا، تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں، اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم، کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا، بہت خلق فرمانے والا، العلیم ہے اور سب کچھ جاننے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے، اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے، انما امرہ، اس کے امر کی شان تو یہ ہے، یہ عالم امر ہے، نوٹ کر لیجیے، جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے۔ عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں، عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے۔ جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنائے 6 دنوں میں، اب وہ 6 دن کون سے ہوں؟ چلیے ملینمز کہہ لیجئے، 6 ادوار کہہ لیجئے، ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں کہ تخلیق مکمل ہوئی ہے، لیکن تمہارا ٹائم لگا ہے۔ خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں، اور روح بھی عالم امر کی شے ہے، لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے، جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے، کوئی ان کے لیے ٹائم نہیں، عالم امر میں وقت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت، ملکوت کل شیء، ہر شے کی حکومت، ہر شے کا اختیار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے